نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر دوست ہم سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ انشاءاللہ العزیز جب ہم درس قرآن شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ ان کے سوالات کا جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک سوال ایسا تھا جس کی ہمارا ارادہ یہی ہوا کہ ہم اس کی فوری جواب دیں گے، اور وہ تھا استخارہ، کہ استخارہ کیا چیز ہے اور وہ مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو استخارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، مسنون طریقہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور کے لیے استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح وہ کسی قرآن پاک کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے، باقاعدگی سے وہ ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ اور ایک روایت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے مشکات شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استخارہ کرنا سعادت ہے اور استخارہ چھوڑنا بدبختی ہے۔ اور ایک اور روایت بھی ہے طبرانی شریف کی حدیث مبارک ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ تو استخارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ میری بھائیوں بہنوں، استخارہ خود کیجئے، کسی سے مت کروائیے، کیونکہ ایک دعا ہے، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو عبادت اور دعا خود کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، خواہ جو کام بھی ہو، تو اس کے لیے آپ وہ رشتہ بھی کرنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، تو اس کے لیے پہلے استخارہ کرو۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، وہ یہی ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، 2 رکعت سمپل نماز پڑھیے، جس میں کوئی خاص صورت لازم نہیں ہے، جو صورت بھی آپ پڑھے اس میں جو بھی آسان ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسنون دعا ہے جو بہت آسان اور جامع ہے، جو عام انسان کی سوچ کی دعا نہیں ہے، جو ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول کی سوچ کی دعا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ وہ دعا آپ عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، اگر کتاب سے بھی آپ کو عربی میں پڑھنا مشکل ہے تو آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اپنی لینگویج میں جو بھی زبان آپ کی ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کو صحیح طریقے سے دل سے نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ جب اس کی معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے دل سے پڑھیں گے۔ میں وہ دعا ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے فائدہ کرے گا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر و بلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کے فضل سے جو بہت بڑی ہے اس کے ذریعے میں آپ سے دعا طلب کرتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، کیونکہ اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، مجھ میں قوت نہیں ہے۔ وتعلم ولا عالم، یا اللہ آپ کے پاس علم ہے، آپ علام الغیوب ہے، آپ عالم ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے۔ وانت علام الغیوب، اور آپ غیب کو جانتے ہیں اللہ۔ اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے ان ھذا الامر، کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، خیرا لی فی دینی، میری دین کے لیے بہتر ہے، وہ معاشی، میرے معاش کے لیے بہتر ہے، وعاقبت امری، اور میرے آخرت کے لیے بہتر ہے، عاجلہ واجلہ، اس جلد فائدہ اور دیرپا فائدے کے لیے بھی میرے لیے بہتر ہے۔ فقدرہ لی، تو یا اللہ یہ میرے لیے مقدر فرما، میرے لیے نصیب فرما۔ ویسرہ لی، اور میرے لیے آسان فرما۔ ثم بارک لی فیہ، یا اللہ پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے ان ھذا الامر، کہ جو کام میرا ارادہ ہے میں کرنے جا رہا ہوں، اپنے کام کے بارے میں تصور کیجئے اس وقت
شر لی فی دینی، میرے لیے اس میں دین میں بھی خیر نہیں ہے، شر ہے، ومعاشی، اور میرے معاش کا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وعاقبۃ امری، اور میرے آخرت کے لیے بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، عاجل ہو واجل ہو، نہ جلد اس میں کوئی میرے لیے فائدہ ہے، نہ دیر پا کوئی فائدہ ہے اس میں، فاصرف عنی، یا اللہ یہ مجھ سے دور فرما دیجئے، واصرفنی عنہ، اور مجھے بھی اس سے دور فرما دیجئے، مجھے بھی اس سے دور رکھیے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور یا اللہ جہاں سے بھی ہو میرے لیے بہتری عطا فرما، میرے لیے خیر عطا فرما، ثم ارضنی بھی، یا اللہ پھر مجھے اس پر راضی فرما، مجھے مطمئن فرما۔ یہ دعا 3 بار پڑھیے، اس کے بعد خواہ عربی میں پڑھے خواہ اردو میں پڑھے، اس کے بعد آپ وضو میں دائیں طرف لیٹ جائیے، دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیے اور سو جائیے، درمیان میں آپ درود شریف پڑھتے رہیے، اور جب آپ سو جائیں گے انشاءاللہ العزیز تو ہو سکتا ہے آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ صحیح راہ دکھا دے گا کہ وہ کام آپ کرے یا نہ کرے۔ اگر اچھا خواب دیکھا تو آپ کریں گے، اگر آپ کوئی برا خواب دیکھا تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ نہ کرے یہ کام۔ اچھا، بعض آپ خواب دیکھیں گے تو بہتر ہوگا کہ وہ کسی عالم کے پاس وہ خواب لے کے بتا دے، تاکہ وہ آپ کو تعبیر بتا دے، خود کسی بھی خواب کی تعبیر نہ نکالے جب آپ کے پاس علم نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ضروری نہیں کہ آپ خواب ضرور دیکھیں گے، خواہ مخواہ دیکھیں گے، اگر آپ نے خواب نہیں دیکھا تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو جس کام پر آپ کا دل مطمئن ہو وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اشارہ ہے آپ کے لیے کہ یہ کام کرے۔ اگر نہ کرنے پر آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے نہیں کرنا ہے تو سمجھو کہ اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کے دل میں جو القاء آ گئے، صبح سویرے اٹھ کر آپ کا دل جس طرف بھی مطمئن ہو وہ کام کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کا استخارہ صحیح رہے گا۔ آسان طریقہ ہے، خود کیجئے، دوسری سے مت کروا دیجئے، بہتری اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔